اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا پچھلا موضوع بھی سورہ بقرہ تھا اور آج کا موضوع بھی سورہ بقرہ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورتوں میں سے ایک ہے۔ ہم کچھ چنندہ اس سورہ مبارکہ کی چنندہ آیتہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ آیتیں ہم نے جو چنندہ آیت مبارکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر مطلب پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے۔ اب یہ روزے کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے، ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ پھر فرمایا گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی کہ آپ کو روزے رکھنا ہے، اور روزے رکھنے میں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے، اور جن کو طاقت ہے اس کی تو بدلہ چاہیے ایک محتاج کا کھانا۔ پھر جو کوئی شوق سے آگے بڑھ کر نیکی کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم سمجھ سے کام لو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے روزے کا حکم دیا، اور یہ بھی چھوٹ دی کہ اگر کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو، تو وہ بعد میں روزے پورے کر لے، قضا روزے رکھ لے اور اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ پھر آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں راستہ بتانے کی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے۔ بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، پھر بھی کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو رمضان مہینے کے بعد دوسرے مہینوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی راہ پر چلا دیا، اور اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی اچھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے اتارا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکو تو بعد میں قضا روزے رکھ کر گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور اچھا مذہب ہمارے لیے پیش کیا گیا اور ہمیں سہولت دی گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی کہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر آگے فرمایا، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے کہ مجھے کیسے پائیں تو میں بہت قریب ہوں۔ اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پالیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے پاس رہتا ہوں، اسی کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ ہر انسان جو بھی چاہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، تو اسے بس صرف اللہ سے دعا کرنا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تو نیک راہ یعنی کہ ہدایت پاتے رہیں گے۔ پھر آگے 187 میں فرمایا،
اور اسے حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ دکھائی دینے لگے۔ اب یہ روزے میں صبح سحری کے وقت کا بیان آیا ہے کہ آپ کو جو جائز چیزیں ہیں وہ آپ کھاؤ پیو سحری کے وقت تک، اور سحری کا وقت آتے ہی پھر آپ روزہ رکھ لو، اور پھر رات تک روزہ پورا کرو، یعنی کہ مغرب تک روزہ پورا کرو، اور مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو۔ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا بھی حکم آیا، جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھیں۔ اور پھر فرمایا ایک دوسرے کا مال ناجائز یعنی حرام طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ، اور حکمرانوں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، گناہ ہے، اس سے بچو۔ پھر فرمایا آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ کتنا خوبصورت بات یہاں بتائی گئی کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے، سورج اور چاند کو وقت بتانے کے لیے پیدا فرمایا۔ سورج سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج اگنے لگے۔ سورج جب ڈوبنے لگے تو ہمیں افطار کا وقت شروع ہو گیا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چاند سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ بدل رہا ہے۔ مطلب یہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے میں لائٹ، سن لائٹ اور مون لائٹ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو مقصد ہے ہی، اس کا اجالا تو مقصد ہے ہی، ساتھ میں یہ مقصد بھی ہے کہ اس سے تم دن اور رات کا فرق سمجھ سکو، مہینوں کا فرق سمجھ سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ وقت بتانے کے لیے ہے، حج کا سمے، حج کا وقت بھی چاند سے طے ہوتا ہے۔ چاند سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ رمضان شروع ہو گئے، شعبان شروع ہو گئے، ہر مہینہ جب بدلتا ہے تو چاند سے پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا نیکی نہیں، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں چھت یا پچھواڑے سے آؤ۔ اب وہاں پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، حج کرتے تھے وہاں کے مقامی لوگ، تو وہ پیچھے کے راستوں سے اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ تو ان سے فرمایا کہ حج کے دنوں میں بھی تم اپنے آگے کے راستے سے آنا جانا کرو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم آگے سے آنا جانا نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ سے بچنا بڑی بات ہے، اب کس طرف سے جانا، کس طرف سے آنا، کیا کرنا، ان کاموں میں زیادہ الجھو مت، بلکہ نیکی تو گناہ سے بچنا ہے۔ اور گھروں میں تو اس اپنے دروازوں سے آیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو، اور نیکی پر جمے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ نیک کاموں میں لگے رہو، نیک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کا بھی حکم ہے، اور اللہ سے محبت بھی کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، نیکی پر ڈٹے رہتے ہیں، نیکی پر جمے رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کر سکو ایک جانور بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ۔ یہ اس وقت میں جب مشرکین و منافقین حج پر جانے والوں کو روکتے تھے، جنگ ہوتی تھی، اس وقت کے لیے بیان آیا تھا کہ اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ، رک جاؤ، کوئی آپ کو روک دے تو اپنا جانور وہاں بھیج دو قربانی کا، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈواؤ۔ پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کرنے سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی عطا فرمائی. یعنی حج کے دوران بھی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے, اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے, تو ایسی تکلیف میں, بیماری میں, وہ یا تو روزہ رکھ لے. جو قربانی نہ کر سکے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات صحیح نہیں ہیں, تو وہ روزے کے ذریعے یا صدقہ کر کے یا قربانی کرنے سے فدیہ حاصل ہو جائے گا, مطلب ادا ہو جائے گا. حج کے بدلے میں فدیہ بھی ہو جائے گا. اس کی جو کمی پیشی رہ گئی ہے بیماری کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے, تو اس کے بہت سارے طریقے بتائے کہ کچھ روزے رکھ لو, وہ شریعت میں بتائے گئے ہیں. شریعت سے ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کتنے روزے رکھنا ہے, کتنا صدقہ کرنا ہے, کیا قربانی کرنا ہے. لیکن یہ سب سے آپ کی جو حج میں جو کمی پیشی رہ گئی, اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. اگر امن کی حالت میں کوئی عمرہ ملا کر حج کرنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو قربانی کرے, اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو روزے رکھ کر حج کے دنوں میں 3 دن اور 7 دن تک اس کو پورا کرے. یہ پورے 10 روزے ہوئے. یہ سہولت ان کے لیے ہے جس کے گھر والے ادب والی مسجد میں, مطلب کہ کعبۃ اللہ کے آس پاس, مسجد حرام کے آس پاس, ادب والی مسجد کے پاس نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو. جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اب جو شریعت بنا دی ہے اس کو فالو کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اور کوئی بھی پریشانی آئے تو شریعت کے جاننے والے سے, مفتیان کرام سے, علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے, اور کس طرح سے, کس عمل کے بدلے میں کیسے فدیہ دیا جا سکتا ہے وہ سمجھنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ شریعت موجود ہے. پھر آیت نمبر 200 میں فرمایا, پھر جب حج سے متعلق عبادتیں پوری ہو جائیں, یعنی کہ آپ کا حج پورا ہو جائے, تو اللہ کو یاد کرو, یعنی کہ اس کا شکر ادا کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. یعنی کہ ہم اپنے گھر والوں کو جیسے یاد کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, اس سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا جائے, اس کی زیادہ حمد و ثنا پیش کی جائے, زیادہ تعریف کی جائے, زیادہ دعائیں کی جائے. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہم کو دنیا ہی میں دے دے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے, دھیان دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ہی سب کچھ مال و اسباب مانگتے ہیں, مال و اسباب حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 200 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے, اے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ہی دے دے سب کچھ, مطلب دنیا میں ہی چاہتے ہیں. لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. استغفر اللہ. مطلب یہ جو لوگ دنیا میں سب کچھ پانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہماری تمام دعائیں دنیا میں ہی قبول ہو جائیں, دنیا میں ہم سب کو سب کچھ مل جائے, دنیا میں ہم سب کچھ کما لیں, دنیا میں ہم شہرت حاصل کر لیں, دنیا میں ہمارا نام ہو جائے, سب کچھ ہم دنیا میں ہی حاصل کر لیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ آپ جب بھی دعا کرو تو ایسی دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرمائے, دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. اس طرح سے دعا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی دعا کو پسند فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعا پسند تھی. ہم نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. مطلب کہ اب آگے اللہ تعالیٰ وہی چیز سکھا رہا ہے آیت نمبر 201 میں, ان میں وہ لوگ کیا خوب ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ وہی دعا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. عذاب النار مطلب جہنم کی آگ, عذاب والی آگ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ تم لوگ ایسی دعا کرا کرو, ایسے لوگ بہت خوب ہیں, بہت بہتر ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں صرف دنیا نہیں مانگنا ہے, دنیا مانگ کر صرف خوش نہیں ہو جانا ہے,
ہمارا مقصد آخرت ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی بھلائی مانگنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، عذاب سے بچنے کی دعا کرنا ہے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا ہے، جنت الفردوس کی دعا مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی چاہنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ مطلب اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 208 میں فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں یعنی کہ دین میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم مطلب اس کے پد چنوں پر، اس کی فٹ پرنٹ پر اس کی کو فالو مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو، ہے نا، اس کے پد چنوں پر، اس کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی کہ جیسا شیطان غلط کام کرتا ہے ایسے غلط کام مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ آیت نمبر 208 میں فرما دیا کہ شیطان کو فالو مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا، کیا ان کو انتظار ہے کہ بادلوں کے سائے میں اللہ فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کو دکھائی دے؟ اب یہ دیکھیے، اب جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے یا جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھ جائے بادل میں سے؟ پھر اگر میں دکھ گیا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، پھر تو تب تو قصہ ہی نپٹ گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اگر میں تمہیں دکھ جاؤں تو پھر تم میں سے کیا آزمائش ہے تمہاری، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، پھر تم کو کیسے آزمایا جائے گا کہ کون ایمان والا کون ایمان والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر انسان ایمان لے آئے، جس دن اللہ تعالیٰ چاہ لے تو ہر شخص ایمان والا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا کہ ہم کتنے اللہ کو مانتے ہیں بنا دیکھے۔ اللہ کو بنا دیکھے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیتا ہے، کون ان کی بتائی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم ان کو دکھ جائیں گے پھر تو قصہ ہی نپٹ گیا، پھر سب کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف پھیرا جائے گا، پھر اللہ ہی سب کر دے گا۔ ان کو، انسانوں کو جو پیدا کیا گیا اس کا کوئی مقصد ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ کتنا اپنی آزمائش میں کھرا اترتے ہیں۔ پھر فرمایا، پوچھو بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اب ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھا کر، کھلی کھلی نشانیاں دکھا کر بھی دیکھ لیا، آزما کر دیکھ لیا، لیکن وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ تو کتنی کھلی نشانیاں دی تھی، پھر بھی جو لوگ اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مطلب جن کو اللہ تعالیٰ پھر کھلی نشانی دکھا دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے۔ انکاری لوگ دنیا کی نعمت دیکھ کے دنیا کی زندگی پر ریجھ مرے ہیں، مطلب اس پہ مر مٹے، اور ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے لیے یہاں بات آئی کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان انکاریوں پر خوب اونچا درجہ پا لیں گے۔ اب یہ خوشخبری آئی نیک لوگوں کے لیے کہ دنیا والے ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن ایمان والے قیامت کے دن ان کی ہنسی اڑائیں گے، ان سے بہتر درجے پر ہوں گے انشاءاللہ، اور خوب اچھی جگہ پا لیں گے، خوب اونچا درجہ پا لیں گے۔ تب یہ لوگ جان لیں گے کسی کو بے حساب روزی صرف اللہ کے چاہنے پر ہی مل سکتی ہے۔ اب یہ اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا کیا چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے، بتایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں اور جو خوب دنیا میں مال دولت کما رہے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہیں اصل میں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، اس دولت کو ان کے لیے فتنہ یعنی کہ آزمائش بنا رکھا ہے۔ اب اس دولت کے اس فتنے سے، اس آزمائش سے کس طرح سے بچ کر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ صرف دولت میں اور دنیا میں کھو گئے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے بولا کہ روزی صرف اللہ کے چاہنے میں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس لیے دے رہا روزی کسی کو بے حساب کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو بے حساب روزی مل جائے تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے آزما رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے حساب روزی بھی صرف اللہ کے چاہنے پر مل سکتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ملے گی، اور وہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ صاف طور پہ فرما دیا کہ جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت میں حصہ چاہتا ہے اسے آخرت دے دیں گے، اور جو دنیا میں سارا حصہ چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ دنیا میں آپ کھونا نہیں ہے، دنیا میں روزی کمانا اپنی جگہ ہے، لیکن مال و دولت میں کھو جانا، بے حساب روزی ملنے پر بھٹک جانا، اور یہ اللہ کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہے۔ پھر آیت نمبر 214 میں فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں بس یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جنت میں بس یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جب تک کہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے تھے۔ انہیں سخت تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بڑے نقصان اور تکلیفیں اٹھانا پڑی، اور انہیں کھنگال کر ایسا ہلا دیا گیا کہ وقت کے رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب کہ کسی انسان کو جنت میں جانے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آسانی سے دنیا کمانا مشکل ہے، بہت آسانی سے دنیا نہیں ملتی، اسی طرح سے بہت آسانی سے جنت بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ جس طرح سے دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہو، اسی طرح سے آپ کو آخرت میں جنت کمانے کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے بھی بہت محنت کرنا پڑے گی، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بہت سارے نیک اعمال کرنا پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بہت آسانی سے؟ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں پر غریبی بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی، لوگوں کو آزمائش سے، امتحان سے گزرنا ہی پڑے گا، تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، بیماری اجاری سب آئے گی، لیکن آپ کو صبر رکھنا ہے، آپ کو اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اور کہاں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول سے لوگ پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دو کہ جو کچھ بھی اچھے مال میں سے خرچ کرنا چاہو، اچھا مطلب کہ حلال مال میں سے، تو ماں باپ پر خرچ کرو، سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، راہ چلتے مسافروں پر خرچ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ سب اچھی جگہ ہیں جہاں تم کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ حکم تم کو ناپسند کرنا پسند لگتا ہے، اگر تم کو ناپسند لگے یہ حکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہم تکلیف میں آ جائیں گے، تنگ دستی میں آ جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے۔ تو ممکن ہے جو چیز تم کو بری لگے اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ مطلب کہ آپ غریب ہو، آپ پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، بیمار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کو ہو سکتا ہے برا لگے لیکن اسی میں تمہارا بھلا ہے، وہ بھی ایک تمہارے لیے بہتری ہے، آخرت کے لیے تمہارے لیے بہترین ہے، ذریعہ ہو جائے گا۔ وہ تمہاری تکلیف، وہ تمہاری غریبی، وہ تمہاری بیماری، تمہاری پریشانیاں، یہ سب آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، ان کے بدلے میں تمہارے گناہ کم ہوتے ہیں، تمہارے گناہ جھڑتے ہیں، تمہاری نیکیاں بڑھتی ہیں اگر تم ایمان اور صبر پر قائم رہو۔ تو بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم کو بری لگے اس میں تمہاری بھلائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز تم کو اچھی لگے اس میں تمہارا نقصان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں اس کے علم میں ہر بات آ سکتی، نہ ہی وہ ہر بات کو سمجھ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا اسی میں اس کی بھلائی ہے، چاہے اس کو وہ بات ابھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو بہت ممکن ہے کہ تم کو جو بات اچھی لگے وہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، جو تم کو بری لگے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نتیجوں کی جانکاری، یعنی کہ اس کا جو علم ہے اس کے بدلے میں تمہیں جو ملنے والا ہے اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو تم سے بہتر ہے،
وہ تم سے بہتر جاننے والا ہے، اس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 255 میں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب آپ لوگ سبھی لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، صبح شام ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی ہمیشہ قائم ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش لا سکے؟ مطلب اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے اسے سفارش کا حق دے دے گا اور اس کو سفارش کرنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہے اور جو کچھ لوگوں سے چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر اس کے علم میں سے کسی چیز پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی چیز پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، صرف اور صرف اللہ کے حکم میں، اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی کرسی یعنی کہ اس کا جو سیاسن ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، وہ سب کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا سیاسن بھی بول دو، اللہ تعالیٰ کی کرسی بول دو، یا اس کی شان کے مطابق اس کی جو جگہ ہے نہ ہم دیکھ سکتے نہ ہم سمجھ سکتے، لیکن اس نے فرمایا کہ جو کچھ اس کا ہے، جہاں تک اس کی بادشاہت ہے، وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب ہر جگہ اس کی قدرت ہے، ہر جگہ اس کی بادشاہت ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قدرت رکھنے والا ہے کہ اس کی قدرت کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو کا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان سب کی دیکھ بھال کرنے میں وہ کبھی تھکتا نہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت سب کچھ جو ابھی دکھ رہا ہے وہ بھی، اور آخرت میں جو کچھ دکھے گا جو آئے گا وہ بھی سامنے، مطلب جنت دوزخ تمام جہان جو بھی کچھ اس نے بنایا سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اور ان سب کی دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، اور وہ کبھی نہیں تھکتا، اور وہ بہت قدرت والا ہے اور بہت مہان، جس کو بولتے ہیں بہت، اللہ از دا گریٹ، اللہ بہت قدرت والا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، مطلب کہ گریٹسٹ ہے، گریٹ سے بڑھ کر، مطلب گریٹ سے بھی بڑھ کر گریٹسٹ ہے، مطلب گریٹ تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن اللہ سب سے بڑھ کر ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ سے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں ہمیشہ اس بات کو رکھنا ہے کہ گاڈ از دا گریٹسٹ ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بات آیت نمبر 255 میں آ گئی۔ اب اسی سے متعلق صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476، یعنی کہ ہم نے ابھی جو پڑھا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سفارش کا حق دے دیتا ہے، اسی کو سفارش کا حق ملا ہوا ہے۔ ہر کوئی اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے ہر کسی کو کوئی حق نہیں ہے سفارش کا، لیکن اللہ جسے چاہے وہ اللہ کی مرضی سے اللہ کے سامنے سفارش پیش کر سکتا ہے، اور سفارش پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے۔ حدیث نمبر 4476 سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہی حضرت امام بخاری نے یہ حدیث لائے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور اپنے رب کے حضور
سفارش یا ذریعہ ڈھونڈیں گے تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، یعنی کہ آپ کو دعائیں سکھائی. آپ ہمارے لیے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کی اس مصیبت سے ہم کو نجات مل سکے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں. وہ اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی. کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ میرے بعد سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا. وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. پھر نوح علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے. وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور اپنے رب سے سوال کیسے کروں. ان کو بھی شرم آئے گی. وہ کہیں گے کہ اللہ کے خلیل اللہ کے دوست کے پاس چلے جاؤ. لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. پھر وہ بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. انہیں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کیا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا، ہے نا. پھر لوگ ان کے پاس جائیں گے، پھر لیکن وہ بھی اس بات کی ہمت نہیں کریں گے. پھر وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. مطلب ایک کے بعد ایک حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب ایک کے بعد ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہیں گے، ہے نا. اور پھر آخری میں وہ بولیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور روح القدوس کہلاتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے. تم سب لوگ ایک کام کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. سبحان اللہ. وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تمام نبی کس کے پاس بھیجیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ لوگ میرے پاس آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ میرے پاس آ جائیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت فرمائے گا، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جائیں گے تمام امتیوں کو لے کر، تو وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ ان کو بولے گا نہیں، وہ سب سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو گے تمہاری بات سنی جائے گی. سبحان اللہ، الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے. شفاعت کرو، پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا، اور جو کچھ اس نے مجھے سکھایا، جو دعا کرنا مجھے سکھائی، میں اس سے وہ دعا کروں گا. اور پھر میں اپنے امتیوں کو جنت میں لے کر داخل کراؤں گا. پھر واپس آؤں گا، پھر اپنے رب سے دعا کروں گا اور شفاعت کروں گا. پھر میرے لیے کچھ حد مقرر کر دی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو تم شفاعت کرو، ان لوگوں کی تم شفاعت کرو. اس طرح سے پھر میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کراؤں گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چوتھی بار جب میں پھر واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہوں نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے عمل کیا، اس پہ یاد رکھا، عمل قرآن پہ یعنی کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا. وہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر چلنے والے، دین پر چلنے والے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ان کے سوا اب کوئی جہنم میں باقی نہیں رہے گا. بس ان لوگوں کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لائے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن پر نہیں چلتے تھے. باقی تمام لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مرضی